الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. صدق الله العظيم. پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستہ پر یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے. ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آگ. بات یوں ہی ہے اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. سکندر ذوالقرنین کا سفر کل ہم نے جو اس نے مغرب کی طرف سفر کیا تھا اس کو پڑھا تھا. مغرب کی طرف سفر کر کے جب وہ ظلمات الارض تک پہنچا پھر وہاں سے اس نے واپسی کا سفر جو ہے ثم اتبع سببا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اتبع سببا. پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستہ پر. پھر مغرب سے اس نے مشرق کی طرف سفر کیا حتی اذا بلغ مطلع الشمس. تو وہ سفر کرتا ہوا غروب آفتاب والی جگہ سے اس نے پھر سفر کیا اور وہ اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر جو ہے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا. مغرب سے لے کر مشرق تک اس نے یہ سفر کیا. تو روایات میں آتا ہے یہ سفر اس نے 12 سال کے عرصہ میں اس نے یہ سفر مغرب سے لے کر مشرق تک یہ سفر 12 سال کے عرصہ میں یہ سفر کیا. اور اس دوران وہ مغرب سے جب مشرق کی طرف سفر کیا تو راستے میں جس قوم پہ جو بھی قوم آتی تو وہ اس کو دین کی دعوت دیتا, توحید کی دعوت دیتا. تو جو قوم اس کی دعوت کو قبول کر لیتی تو اس قوم کو وہ کچھ نہ کرتا, اور جو قوم توحید کی دعوت توحید کی قبول نہیں کرتی تھی تو پھر وہ اس کے اوپر حملہ کرتا اور اس کے مال اسباب کو وہ قبضہ میں لے لیتا, اور پھر ان میں سے جتنے بھی لوگ اس کو ضرورت ہوتے وہ اپنے لشکر کے ساتھ شامل کر لیتا. تو یہ سفر کرتا ہوا اس دوران جو سفر کرتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر مطلع الشمس سے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَدَ تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. تو وہاں پر وہ ایک ایسی قوم کو پاتا ہے, وہاں پر ایک ایسی قوم ہوتی ہے کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا, کہ ان کے جسم کے اوپر کسی قسم کا لباس نہیں ہوتا ہے, وہ برنا قوم ہوتی ہے. جب یہ سورج طلوع ہونے کی جگہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں پر گرمی اتنی ہوتی ہے کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے. اور پھر دوسری ایک تو یہ ہے کہ ان کے جسم پر کپڑے, دوسرا کہ ان کے رہنے کے لیے مکان نہیں کہ نہ انہوں نے مکان بنائے تھے, کیونکہ وہاں کی زمین ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی مکان جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے. اتنی نرم زمین ہے کہ وہاں پر کوئی مکان نہیں رہ سکتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ رہتے تھے غاروں میں رہتے تھے. جب سورج نکلتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانی میں چلے جاتے تھے. پانی تھا وہ پانی میں چلے جاتے تھے. پھر جب سورج نکل کر تھوڑا آگے جاتا تھا پھر یہ غاروں میں چلے جاتے تھے, اور ان کی خوراک صرف ایک چیز یہ کھاتے ہیں سوائے مچھلی کے اور کوئی چیز نہیں کھاتے, کیونکہ وہاں پر کوئی اور خوراک ملتی ہی نہیں ہے, کوئی وہاں پر فصل ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی خوراک صرف مچھلی کی خوراک ہے, تو یہ مچھلی کی خوراک کھاتے ہیں.
اور پھر جو ہے یہ پانی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کسی چیز کے اگنے کا تصور بھی نہیں آتا ہے۔ تو اور دوسرا روایت میں آتا ہے کہ ان کے کان جو ہیں ان کے کان بہت بڑے ہیں، ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان زمین سے لٹک جاتے ہیں، اور جب یہ سونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے کانوں کو یہ نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ ان کا تو ابن جریر نے کہا کہ وہاں پر عبادت بن نہیں سکتی، یہ تہ خانوں میں چلے جاتے ہیں، حاروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے یہ اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک لشکر آیا، تو وہاں کے مکینوں نے انہیں کہا کہ اس سرزمین پر طلوع آفتاب کا سامنا کرنے سے بچو۔ ایک لشکر سفر کرتا ہوا، انہوں نے ان کو کہا کہ یہاں پر تم بسیرا نہیں کر سکتے، کہ یہاں پر تمہاری جلد یا تمہارے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم یہیں رہیں گے، ہم تو اس جگہ پر رہنے کے لیے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رہے تو پھر جب سورج یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس ہڈیاں کیسی ہیں، ہم یہاں پر ہڈیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم طلوع آفتاب کو دیکھیں گے، رات کے وقت پہنچے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ طلوع آفتاب کا نظارہ کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے۔ تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہاں کی ہڈیاں کیسی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ایک لشکر یہاں آیا تھا، جو بھی ان پر سورج طلوع ہوا تو وہ سبھی کے سبھی مر گئے، اور یہ ان کی ہڈیاں ہمارے پاس ہیں۔ تو ان کی ہڈیاں انہوں نے وہاں پر رکھی تھی، تو وہ قوم یہ سن کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، تو انہوں نے وہاں پر بسیرا نہیں دیا۔ اب تصور یہ آتا ہے کہ وہ قوم تو مر گئی، وہ نہیں بچی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ان کو وہاں پر جو بندہ جہاں پہ رہتا ہے اللہ نے وہاں پر ان کی جسم کی ساخت کی ایسی بنا دی۔ تو بنی اسرائیلی روایت کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نے 1600 سال 1600 سال کی عمر پائی ہے، 1600 سال جو ہے سکندر ذوالقرنین کی یہ عمر پائی ہے۔ تو یہ اس کا سفر جو ہے یہ اس کا مشرق کا سفر تھا، پھر یہ مشرق سے یہ سفر کرتا ہے، جس سفر کا ذکر پھر اللہ نے آگے کیا۔ پھر اس کا یہ تیسرا جو سفر ہے وہ شمال کی طرف ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر وہاں پر اس کا یاجوج ماجوج سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ جو واقعات ہیں پھر آگے والی آیت میں۔ تو یہ مشرق کا یہ مغرب سے لے کر مشرق تک اس نے سفر کیا، طلوع آفتاب کی جگہ کو بھی دیکھا اور پھر غروب آفتاب کو بھی دیکھا، سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے سورج کا وہ نظارہ بھی دیکھا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور پھر جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس نے وہ بھی نظارہ دیکھا۔ پھر اس نے شمال کا سفر کیا، تو یہ پوری زمین پر یہ سفر کرتا تھا، اور جہاں پر بھی سفر کرتا تھا تو اس قوم پر حملہ کرتا۔ تو کسی نے سکندر ذوالقرنین سے پوچھا، میں بڑی عجیب بڑی اس کے بارے میں عجیب بات سن رہا تھا، جو ہمارے اب یہاں پر حکمرانوں کو تو یہ بات نہیں پہنچ سکتی ہے، نہ تو جو عالم بالا میں بیٹھے، لیکن یہ جملہ آپ کے لیے ہے کہ کسی نے سکندر ذوالقرنین سے پوچھا کہ تو نے پوری روئے زمین پر کس طرح حکومت کی، جب اس وقت بڑے بڑے بادشاہ بھی موجود تھے، تیرے بعد بھی بڑے پیدوں سے پہلے بھی بڑے طاقتور بادشاہ ہیں، لیکن تو نے جو ہے پوری زمین پر تو نے کیسے قبضہ کر لیا؟ میں نے جب جو تو کہنے لگا کہ میں جس جہاں پر بھی گزرتا تھا تو میں نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا تھا۔ بڑی بات، میں نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اقتدار اس کے کفر کی وجہ سے نہیں چھینتا ہے۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اقتدار اس سے کفر کی وجہ سے نہیں چھینتا ہے، اس لیے نہیں چھینتا کہ یہ کافر ہے، اللہ حکومت کافروں کو دیتا ہے۔ نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے، فرعون حکومت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت اس وقت، یہ حضور کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی سے حکومت کفر کی وجہ سے اقتدار نہیں چھینتا، اللہ جب بھی کسی سے اقتدار چھینتا ہے اس وقت چھینتا ہے جب وہ حاکم ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ ان کو اقتدار چھین لیتا ہے۔ اللہ ظالم کو اقتدار نہیں دیتا کیونکہ اللہ ظلم کو پسند کرتا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی
کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا مظلوم کی تو سمجھ آ گئی، ظالم کی سمجھ نہیں، ظالم کی کس طرح مدد؟ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا. آج تو لوگ ظالم کے بھی جو ہے مددگار بن جاتے ہیں، تو وہ بہت بڑا. تو سکندر ظلم کرنے نے کہا میں نے اپنی جو حکومت کو قائم رکھا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو اللہ نے مجھے پوری روح سے ان پر حکومت. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.